أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سورہ توبہ کی 8 آیت مبارکہ ہو گئی۔ آج کا درس اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیت کو فروخت کر دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مراد ہے وہ کون ہے کہ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا؟ اگر اس سے مراد یہود ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تورات کی آیت کی عمدن غلط تشریح کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں تو وہ دجال کی صفت بیان کرتے تھے تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دین سے برگزشتہ نہ ہوں، دین سے نہ ہٹیں، اور دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانیں۔ لیکن اس تشریح پر پھر یہ اعتراض ہے کہ یہ کلام سیاق و سباق یہود کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ان مشرکین کے متعلق ہے جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کے خلاف ورزی کی تھی۔ تو پھر اس کا جواب یہ کہ مشرکین کے لیے موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیت پر ایمان لے آتے، لیکن وہ دنیاوی مفاد کے خاطر اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا۔ نیز ان کے متعلق فرمایا اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تو ان سے مراد یہ تھوڑی دنیا لیے یہی لوگ ہیں، اور ان کی دوسری برائیاں عہد شکنی وغیرہ وہ مراد ہیں کہ انہوں نے ابو سفیان جو اس وقت کے مکے کے ان کے بڑے تھے مشرکین کے، تو یعنی انہوں نے دنیاوی آمد کے لالچ میں ایمان نہ لائے مشرکین مکہ، اور ابو سفیان کے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے تم لوگوں نے رب نے فرمایا عہد شکنی کر بیٹھے۔ تو اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن کی آیت ہیں یا حضور علیہ السلام سے معاہدہ جس کے پورا کرنے کا حکم قرآنی آیت مبارکات سے ثابت ہے۔ پھر آگے رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 10 میں لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور یہ مشرکین جن سے معاہدہ ہوا وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اس کے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اگر انہیں موقع ملا، گزشتہ آیتوں میں بھی یہ کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یہاں پھر فرمایا کہ یہ نہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ معاہدے کا، کیونکہ یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ کافر حد سے بڑھنے والے ہیں۔
تو فَإِن تَابُوا اگر یہ اپنے شرک سے گناہوں سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا اور قائم کریں الصَّلَاةَ نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر دین اسلام میں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ آگے ہم بیان کر چکے اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو، اور یہاں فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی یہ مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم تفصیل سے آیت مقدسہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں مفسرین کرام نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ آیا قبلے کے طرف نماز پڑھنے والوں کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس سے حضرت امام ابو جعفر بن جریر جو متوفہ 310 ہیں، انہوں نے روایت کی کہ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے کہ اہل قبلہ کا خون حرام ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 10 میں صفحہ 112 میں یہ مرقوم ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جو شخص شرک اور کفر سے تائب ہو، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ مسلمان کا دینی بھائی ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی 791 ہجری، وہ شرح عقائد نصفی میں صفحہ 121 اور 122 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے قواعد میں سے یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں، پھر یہ کہنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محال کہے یا سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دے یا ان کو لعن طعن کرے، وہ کافر ہیں۔ ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔ تو نبراس میں علامہ عبدالعزیز پر حربی رحمۃ اللہ علیہ وہ کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا شیخ اشعری اور ان کے متبعین کا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ابھی اسی طرح منقول ہے، اور فقہاء نے ان لوگوں کو کافر کہا، اس لیے تعارض نہیں، یعنی متکلمین نے تکفیر نہ کی اور فقہاء نے تکفیر کی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کتاب سنت اور اجماع سلف کے دلائل قطعیہ سے ثابت، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ سو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مصدق نہیں ہے، اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے، بھلے وہ نماز پڑھے اور یہ کرے، وہ خارج الاسلام ہے۔ نمبر 3، فقہاء نے جو تکفیر کی ہے وہ تغلیظ اور تحدید پر معمول ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، نبراس میں انہوں نے لکھا۔ پھر ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے بڑی تفصیل سے انہوں نے شرح فقہ اکبر میں اس پر گفتگو کی ہے، اور تفصیلی گفتگو ہے۔ تو اور امام فقراضی کا مختار یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، اور اصل اشکال کا جواب یہ ہے تکفیر نہ کرنا متکلمین کا مذہب ہے اور تکفیر کرنا فقہاء کا مذہب ہے، پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تکفیر کرنا مخالفین کے رد میں تغلیظ کے لیے اور تکفیر نہ کرنا اہل قبلہ کے احترام کے لیے، کیونکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ تو ان پر کافی گفتگو علماء کرام نے کی ہے کہ
ایسے شخص کو کافر کہیں گے یا نہیں؟ تو ضروریات دین کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ نماز پڑھیں تو ایک یہ قاعدہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمی۔ دیکھیں جیسے ہم سورت نمبر 2 میں پارہ نمبر 1 میں آیت نمبر 8 میں پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو وہاں پہ ان کی تکفیر کی گئی ہے کہ وہ بظاہر کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ روز آخر پر، لیکن دوسری جگہ پر پھر کہتے کہ نہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں مراد سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں کہ مسجدوں کی تعمیر صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخر، یعنی یا اللہ آخرت کا ذکر ہے، لیکن مراد اللہ کو جو مانتا ہے وہ اللہ کے تمام احکام اوامر نواہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور حتی الامکان اس کو عملی جامہ بھی پہناتا ہے۔ تو ان میں بظاہر تعارض نہیں ہے، اعتبارات الگ الگ ہے۔ کوئی بظاہر بہت سارے کام کریں لیکن تصدیق قلب نہیں ہے تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اگر توبہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے لیکن مراد تمام ضروریات دین کو ماننا ہے، تو یہ کافر جو ہیں تھوڑے پیسوں پر آیت الہی کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کو اچھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، مومنین کی قربداریوں وغیرہ کا لحاظ نہیں کرتے، انہیں ستاتے ہیں۔ یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور اس سے معلوم ہے کہ کسی کو گمراہ کرنا یا کسی کی گمراہی کا سبب بننا، یوں کسی کو نیک اعمال سے روکنا یا کسی کو گناہ کا مشورہ دینا سب جرم ہے، اور اسی آیت کے ماتحت داخل ہے۔ تو اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بہت سارے اعمال صالحات جو مستحبات میں سے ہیں اور ان سے روکتے ہیں، اصال ثواب، میلاد مصطفیٰ وغیرہ، کہ ان میں انتہائی اعمال صالحہ کی تبلیغ کی جاتی ہے، مسلمانوں کو نبی کے محبت میں جمع کیا جاتا ہے، اور وہاں واعظ اور نصیحت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے درس ہوتے ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی اور دنیا کے نام کمانے کے لیے اور فساد برپا کرنے کے لیے اپنے دنیا آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یعنی نماز ادا کرے، زکوٰۃ اسے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز و زکوٰۃ کو فرض سمجھے یا اسے پابندی سے ادا کرے، یعنی اعتقاد اور عمل دونوں مراد ہیں۔ عمل سے اگر کوئی نماز عملاً طور پہ نہ پڑھے تو کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، منکر کافر ہوگا۔ تو یہ تمہارے دین بھائی ہیں۔ اسی میں چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اخوت الاسلامی عالمگیر اخوت ہے، ملکی قومی اخوت عارضی اور محدود ہیں۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کا مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ انہیں نہ تکلیف دے نہ اذیت دے، اور اس سے ضرورت پڑے تو ان کی مدد کرے، اور دین اسلام کے ماتحت اس کے قواعدوں کے ماتحت رہیں۔ اسی طرح ہم تفصیل سے اس قوم کے لیے یہ آیت بیان کرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعلمون سے مراد علماء ہیں۔ تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا ایک یہ کہ عالم وہ جس کی نظر تفصیل آیات پر ہو، قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مقدسہ پر اس کی گہری نظر ہو، اس کے بغیر عالم نہیں، اگرچہ دوسرے علوم میں ماہر ہو۔ اور دوسری یہ کہ قرآن و حدیث عالم کے لیے ہیں، عوام کے لیے علماء کی اطاعت لازم ہے۔ اگر جہلاء قرآن و حدیث سے استنباط شروع کر دیں تو دین ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ تم کو موتی جوہری کی دکان سے ملے گی نہ کہ سمندر سے۔ تو آج کل ایک دنیا میں بعض
اہل بدع نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک آسان ہے لہٰذا عوام بھی پڑھ سکتے پڑھا سکتے ہیں۔ پھر سورہ قمر سورۃ نمبر 54 اس کے آیت نمبر 17، 22 اور 32 اور 40 سے استدلال کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا سمجھنے کے لیے، ذکر نصیحت کے لیے تو ہے کوئی سمجھنے والا۔ تو اس کا معنی یہ کہ عالم دین بنے تو قرآن آسان ہے، سمجھ سکتا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی 10-15 سال لگاتار قرآن کے سیکھنے پر محنت کرے تو وہ نہیں سیکھ سکتا، ایسے نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جاہل صرف ترجمہ اٹھا کر پڑھے اور وہ سمجھا کہ میں قرآن آسان ہے، میں اس سے پھر مسائلوں کا استنباط کروں گا، تو یہ یقیناً یہ گمراہی سے خالی نہیں ہے اور یہ انتہائی بے دینی پھیلے گی کہ کوئی بھی دنیاوی کتاب ہو اس سے استفادہ کرنے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کس قدر محنت کرتا ہے، ایک سائنس کا، ایک انجینئر کا اسٹوڈنٹ، وہ پریکٹیکل کرتے ہیں، وہ پھر کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ سمجھے کہ بس یہ تو آسان ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے اور کتاب اٹھا کے پڑھ لیں یونیورسٹی میں اور لاکھوں روپے لگانے میں، پریکٹیکل کرنے میں ضروری نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً ایسے کوئی نادان نہیں کہتا، تو دین کا مذاق بھی انہیں اڑانا نہیں چاہیے کہ آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن آسان نہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے جو گمراہ لوگوں نے لیا ہے۔ تو علماء سے کہ ان کو پورے قرآن آیت مبارکہ پر ان کی نظریں ہوں کہ یہاں اس آیت کا معنی کہاں ہے، یہاں اس کا معنی کیا ہے۔ مثال میں دوں گا کہ ھدی للمتقین قرآن کے بارے میں کہا، پھر کہا یضل بھی کثیرہ کہا، پھر کہا کہ شہر رمضان انزل ھدی للناس کہا۔ تو بظاہر اگر وہ اس نے محنت نہیں کی کئی سال تک لگاتار فقہ اور حدیث مبارکہ اور پھر 1400 سال کے بڑے بڑے مفسرین کرام کو نہیں پڑھا، تو اس کو بظاہر ایک تضاد نظر آئے گا۔ ایک جگہ ہے سورہ نمبر 28 نمبر 56 پہ کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ پھر سورہ شورى پہ جاتے تو وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ تو یہ ظاہری تضاد اس کو نظر آئے گا۔ اور اقیم الصلاۃ سے کیا معنی لے گا، وآتوا الزکوٰۃ سے کیا معنی لے گا، اور حلل البیع وحرم الربا سے کیا معنی لے گا، الحر بالحر سے کیا معنی لے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں، اس کے لیے ٹائم دے تو قرآن آسان ہے سمجھنے کی۔ جو اس کے قواعد ہیں، اس کے ضوابط ہیں، کوئی انگلش کی کوئی کتاب کوئی بک کو سمجھے تو اس کو انگلش آنی چاہیے۔ تو عربی قرآن پاک عربی میں تو ان کے قواعد ان کو آنے چاہیے کہ بظاہر ان کو جیسے کم علم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے اغلاط ہیں، تو اس کی غلط ذہن میں اغلاط ہیں، وہ متکبر ہے، وہ غرور میں ہے، اس لیے وہ قرآن کے طرف نسبت کرتا ہے۔ ورنہ قرآن نے تو بار بار چیلنج کیا، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب کہا، پھر آیت نمبر 23 پر آتے ہیں تو کہتے ہیں قل ان کنتم وان کنتم فی ریب مما نزلنا، پھر سورہ یونس پہ 38 نمبر پہ جاتے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت لاؤ، پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 13 پر جاتے ہیں جیسے 10 آیتیں لاؤ، پھر سورہ اسراء میں آیت نمبر 88 میں جاتے ہیں کہ جن انس جمع ہو جاؤ تو نہیں لے سکتے، پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجر 15 نمبر صورت میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر سورہ طور میں آیت نمبر 32 میں 52 نمبر سورہ اس میں فرماتا ہے کہ تم اس کا ایک کلام جیسے بلاغت و فصاحت میں لاؤ جو بالکل وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہر کس و ناقص اس کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کے لیے محنت درکار ہے۔ قرآن آسان کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ نے آسان کیا، لیکن اس کا معنی نہیں کہ جاہل جس کو قرآن پڑھنا بھی نہ ہے اردو ترجمہ کرے
کہ میں اس کو پڑھاؤں گا، وہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک مذاق ہے، یہ بددینی پھیلا رہے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا ہم تفصیل سے بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنے قسموں کو توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کرے، طنز کریں، تو پھر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر کفر کے سرغنوں، ان کے سرداروں سے لڑو، قتال کرو، انہیں اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں، لعلہم ینتہون، اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائے، یہ باز آ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، اگر ذمی کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا اسلام پر اعتراضات کرے اور بکواس کرے، تو اس کا عہد اور ذمہ ٹوٹ جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ ذمی کفار پر ہمارے اسلام کا احترام ضروری ہے۔ اس صورت میں اس کا مال عزت آبرو محفوظ رہے گی کہ جو قواعد اسلام کا پابند رہے اور وہ اس پر طعن اور تشنیع نہ کرے، ورنہ اگر وہ حد سے بڑھے گا تو پھر ان کو سزا ملے گی۔ اور اس کی بہت سارے مثالیں پیارے آقا دو جہان کے حیات ظاہری میں پائی جاتی ہیں کہ کس قدر گستاخ جو ہے نا غیر وہ مارے گئے، اور پھر پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا خون رائگاں ہے۔ تو دلائلوں سے، اگر دلائلوں سے مطمئن نہیں تو دلائل ان کو دیے جائیں گے کہ یہ دلائل ہیں، لیکن اگر وہ درمی پہ آتا اور مذاق اڑاتا ہے، اس قسم کی گستاخی کرتا ہے، تو پھر یقیناً ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب مسلمان اس قسم کی گستاخی کرے تو وہ معاف نہیں ہے، تو غیر پھر کس حساب میں ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرمند فرمائے، بار بار قرآن پڑھنا اور اس میں سوچ بچار کر کے اس کے تعلیماتوں کو عملی جامہ پہنانا، پھر دوسروں تک پہنچانے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ، حاضرین و سامعین کی حاضر کو قبول فرما، سب کے مشکلات کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔